آج کی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس کے متعلق آپ کو بریف کرنا چاہوں گا. کچھ تو میں امیڈیٹلی بتا دوں گا جس پہ شاید آپ کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا, روٹین کی چیزیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور وہ میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتاؤں. کہ ایک تو آج 3 ڈپارٹمنٹس, بلکہ انفیکٹ 4 ڈپارٹمنٹس کا آپ کہہ سکتے ہیں, ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کا ریویو ہوتا ہے ہر کیبنٹ میٹنگ میں. تو آج جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن, کالج ایجوکیشن, کلچر اینڈ ٹورزم اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے متعلق تھا. اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ جو کنسرن منسٹرز ہیں وہ اپنی پروگریس بتاتے ہیں, لیکن جو اسکول ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن سائٹ پہ کچھ ایشوز تھے اور اس کی وجوہات کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کہ ان کے جو ایکسپینڈیچر سائڈ ہے وہ تھوڑی سی کم تھی. اچھا, وجوہات اس کی یہ ہیں کہ معزز ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, فیصلے مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آفیسرز ہیں آپ کے پاس او پی ایس پر, یا وہ آفیسر جن کے پاس ڈیول چارج ہے ان کو ہٹا دیا جائے. مطلب اگر ڈیول چارج ہے تو وہ چارج ان سے لے لیں, اگر او پی ایس پر ہے تو ان کو ہٹا دیں. اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تھوڑا سا تو اس میں جو فیکچوئل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر گریڈ 20 کی مثال دے رہا ہوں, 50 سیٹیں ہیں تو آفیسرز ہمارے پاس 15 ہیں, 20 ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس راستہ یہ یا تو خالی چھوڑ دیں سیٹیں, یا یہ کہ 19 کے جو سینئرز ہیں ان کو چارج دیتے تاکہ وہ کام کریں. ہمارے پاس ایک سی اینز کی اگر ریکوائرمنٹ 40 کی ہے تو آپ کے پاس اویلیبل 25 ہوں گے, تو 15 جگہوں پہ آپ کو ڈیول چارج دینا پڑتا ہے کسی نہ کسی کو. پھر ایک اور آرڈر بھی ہے کورٹ کا کہ جو ڈپلومہ ہولڈر انجینئرز ہیں ان کو فیلڈ میں کوئی کام نہ دیں, آپ فیلڈ ورک میں ان کو نہ لگائیں, تو ویسی تعداد کم ہو جاتی ہے. تو عدالتی فیصلوں کی وجہ سے کچھ مشکلات آ رہی ہیں کہ آفیسرز ہمارے پاس ہیں نہیں, ڈیول چارج دینے پہ پابندی لگا دی, او پی ایس پہ لگانے پہ پابندی لگا دی, تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹس کو چلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اس پر وزیر صاحب نے یہ اپنی مجبوری بتائی کہ اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے. ایک اور ہمارا 1932 کا ہے پارٹنرشپ بل, پارٹنرشپ ایکٹ ہے 1932 کا, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا. اس کے اندر کچھ ترامیم ہیں وہ منظور کی گئی. جا رہی کہ پرانا قانون ہے, اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. تو جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایک پروجیکٹ ہے, منصوبہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو سہولت دی جائے, کام کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اس پر آگے بڑھنے کے لیے کچھ سیکشنز ہیں اس کے اندر ترامیم کی گئی ہیں, وہ کیبنٹ نے منظور کر لی ہیں, وہ اسمبلی میں چلی جائیں گی. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 3 چیزیں آئی تھیں کیبنٹ میں, لیکن ایک جو ایشو تھا اس کو ہم نے ریزالو کیا, اپروو کیا کیبنٹ نے. 2 کے لیے کمیٹی بنا دی گئی کیبنٹ کی, اور وہ کیبنٹ کمیٹی اس پر اپنی رائے بنائے گی اور اس کے بعد اگلی کیبنٹ میٹنگ میں رکھے گی. جو چیز منظور کی گئی ہے وہ شاید عام لوگوں کی دلچسپی کے لیے بڑی ضروری ہے بتانا, کہ ہمارے ہاں کسی زمانے میں, جب مجھے یاد ہے, جو میری عمر کے لوگ ہوں گے ان کو بھی یاد ہوگا کہ اسکول کالج میں جب ہم پڑھتے تھے, مطلب میری عمر کے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہاں دیکھ رہا ہوں کہ شاید مجھ سے کم عمر لوگ بیٹھے, ہاں تھوڑا سا سیٹ ہو. تو موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے نا 2 وہ سائیڈ ویو مررز ہوا کرتے تھے, اب ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کے لیے جتنا ہیلمٹ ضروری ہے اتنا ہی یہ جو سائیڈ ویو مررز ہیں وہ بھی ضروری ہے, تاکہ وہ بجائے اس کے کہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں کہ وہ کیا ہے, وہ مررز کے ذریعے دیکھ سکیں کہ پیچھے پوزیشن کیا ہے ٹریفک کی. تو اس کو لازمی کرا دیا جا رہا ہے. قانون میں مائنر سی تبدیلی ہے, وہ تبدیلی کیبنٹ نے اپروو کر لی ہے. اور جن دوستوں کے پاس موٹر سائیکلز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان کے اوپر 2 شیشے لگا لیں, جو لگے ہوتے ہیں وہ گانوں کی طرح, وہ لگا لیں. وہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے, اور شاید جو آپ کے ساتھ اور لوگ ہوتے ہیں فیملی کے, ان کی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ایک تھا, لیکن اس پہ میں تھوڑا سا بعد میں آ جاتا ہوں, اس لیے کہ اس پہ تھوڑی شاید تفصیل سے بات کرنی پڑے. اچھا جی, 7 ہمارے پرزنرز ہیں جیل میں
جن کے لیے ریمیشن جو ہے وہ مانگی تھی. اچھا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا تھا. سن 2013 سے پہلے گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ایون جو ATC میں کنوکٹڈ پرزنرز ہیں ان کو بھی ریمیشن دے سکتی تھی. لیکن 2013 میں جو قانون آیا اس قانون میں وہ حکومت کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا. اس کے بعد ایک کوئی قیدی تھا, اس نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کر دی کہ ان کی جو ریمیشن ہے, جو تعلیم کی بنیاد پر جو تعلیم حاصل کرتے ہیں قیدی, ان کو کچھ نہ کچھ سہولت دی جاتی ہے, ان کی سزا میں کمی کی جاتی ہے. تو اس قیدی کا یہ موقف تھا کہ جو 2013 کا قانون آیا ہے, میری جو میں نے جو تعلیم حاصل کی اور میری جو ریمیشن ڈیو ہے وہ 2013 کے قانون سے پہلے ہے, لہذا یہ قانون جو ہے وہ مجھ پر لاگو نہیں ہوتا. اچھا وہ کیس میرا خیال ہے کوئی شاید سال بھر پہلے یا کچھ مہینے پہلے کیبنٹ میں آیا تھا, اور کیبنٹ نے اس پر ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی نے اس کو جا کے وزٹ کیا اور اس کے بعد اس کو انہوں نے کلیئر کیا کہ ٹھیک ہے جی اس کو ریمیشن دے دیا جانا چاہیے. لیکن اس وقت کیبنٹ نے ایک اور بھی فیصلہ کیا کہ چونکہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے تو اس طرح کے اگر کوئی اور بھی کیسز ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیا جائے تاکہ وہ ایک طرح سے ٹریٹ ہو جائے, اس کے بعد چیزیں آپ کی اسموتھ ہو جائیں گی, سیدھی ہو جائیں گی. تو اس سے سملر کوئی 7 اور کیسز آئے, اور ان کیسز پر بھی پرنسپلی کیبنٹ نے اپروو کر لیا ہے کہ وہ قیدی جن کا ریمیشن ڈیو ہے 2013 سے پہلے ان کو وہ ریمیشن جو ہے وہ دے دیا جائے. کچھ ایک دو ایشوز تھے جو اس میں اس کی کلیئرٹی کی ضرورت تھی, تو کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان پرنسپل ان کو دے دیا جائے, لیکن جو کلیئرٹی درکار ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ اور جو پریزنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ آپس میں بیٹھ کے اس کو کلیئر کر لیں گے, اور اس کے بعد ان 7 جو قیدی ہیں ان کو وہ ریمیشن مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہی ایک آئٹم تھا, لیکن اس کو جو ہے دوبارہ بھیج دیا گیا ہے کہ اس کو فردر وہ ٹھیک کرے ڈپارٹمنٹ, اس کو اگلی مرتبہ پھر دوبارہ پیش کرے. وہ ایک اسٹیبلشمنٹ آف نیو سندھ پریزنٹ اسٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے حیدرآباد میں, اس کے لیے کچھ سامان جو ہے وہ خریدنا چاہتے تھے, کمپیوٹرز اور کچھ گاڑیاں واڑیاں, تو اس کو ہم نے واپس کیا ڈپارٹمنٹ کو کہ اس کو وہ ٹھیک کر کے بھیجیں. ایک پرمیشن دی ہے جو یہ شکار کی پرمیشن ہوتی ہے, وہ ایک رائل فیملی ہے جاتی میں انہوں نے مانگی تھی, اور وہ قانون کے مطابق کیبنٹ دے سکتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ پرمیشنز دی ہیں, اس کی فیس بھی ہوتی ہے, اور وہ فیس کی بنیاد پر یہ ایک شیخ فیصل بن ناصر حماد التھانی ہیں جو قطر کی جو رولنگ فیملی اس کے ممبر ہیں, ان کی درخواست تھی, اور اس پر قانون کے مطابق جو ہے ان کو اجازت دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ محمود آباد نالے پر ایک محمود آباد اورنگی اور گجر نالہ, آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہاں ایک بینچ تھی, اس میں ہیئرنگ ہوئی, اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے سندھ حکومت کی جانب سے ایک تجویز پیش کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کے لیے ہم پروپوزل بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں رقم درکار ہے, اور وہ رقم جو بیریا ٹاؤن سے پیسے جمع ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں اس میں سے ہمیں دی جائے. اب اس پر عدالت نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس پیسے میں سے ہم آپ کو نہیں دیں گے, لیکن بہرحال یہ عدالت کی جو رائے تھی اس کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن آئین کے تحت جو پیسہ بیریا ٹاؤن سے لیا جا رہا ہے وہ سندھ کے لوگوں کا پیسہ ہے, سندھ کا پیسہ ہے, اور آئین کے آرٹیکل 118 کے تحت جو پیسہ کسی بھی صوبے کے لیے آتا ہے وہ اس کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا حصہ ہوتا ہے. الگ بات ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, انہوں نے اپنے پاس رکھا اور خود ہی اس کو کہیں شاید کسی بینک میں رکھا ہوا ہے. پھر آئین کا آرٹیکل 120 ہے غالباً, اس کے تحت